أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ یقیناً قسم ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ لام اس کو کہتے ہیں ہماری عربی کے اندر معطیۃ للقسم، کہ یہ جو قد کے اوپر لام داخل ہوتی ہے یہ قسم کا معنی دیتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تو معنی ہوا قد بھی تحقیق اور یقین اور تاکید کے لیے آتا ہے، اس پر لام آ گئی قسم کی، تو یہ ہو گیا قسم ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر مبعوث کیے۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کیوں مبعوث کیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور مومنوں کے تزکیہ کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں، ان کو معاشرتی جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں، حسد کی، بغض کی، کینے کی، ہر طرح کا جو شر انسان کے اندر ہوتا ہے، آخرت کو بھول جانا، دنیا کی جو لالچ اور ہوس انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ باطن کی بیماریاں ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر، اس جہان رنگ و بو کے اندر تشریف لائے، ایسے عالم کے اندر کہ جب عرب کے اندر بہت زیادہ معاشرتی، دینی، اخلاقی، عقدی، ہر طرح کی بگاڑ ہی بگاڑ تھی، خرابیاں ہی خرابیاں تھی، ایسی خرابیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مکہ شریف بیت اللہ کے اندر 360 بت اور مورتیاں رکھ کے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کو، جس کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، تم دونوں باپ بیٹا میرے اس گھر بیت اللہ کو صاف کرو، اس کی صفائی کرو، اس کو پاک صاف رکھو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جو بیت اللہ طواف کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تھا، ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے اور سجدہ کرنے کے لیے تھا۔ ظلم کی بات یہ ہے اور کتنا بڑی شقاوت قلبی کی بات ہے کہ اسی بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر 360 معبودان باطلہ کے بت رکھ کے ان کو پوجا جا رہا ہے، اور بیت اللہ کو ہر طرف سے اٹا ہوا ہے 360 مورتیوں سے۔ کبھی یہاں پر مورتی ہے، یہاں پر مورتی ہے، اس کے دروازوں پہ مورتی ہے، مطاف کے اندر، پیچھے گیلریوں کے اندر، ہر طرف مورتیاں ہی مورتیاں نظر آتی۔ یہ گھر کس لیے تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اب وہ مورتیوں سے ہٹ چکا ہے۔ اب وہاں پر خالص توحید ختم ہو گئی، بے حیائی عام تھی اس معاشرے کے اندر، سود خوری عام تھی اس معاشرے کے اندر، ساہوکار لوگوں کو، غریبوں کو سود پر پیسے دیتے، پھر وہ پیسے ادا نہ کر سکتے تو سود بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا۔
لڑائی جھگڑے قتل و غارت بہت زیادہ تھی. بھوک کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے کئی عرب اپنے بچوں کو قتل کر دیتے، اپنے بچوں کو مار دیتے، اپنی بیٹیوں کو آر اور شرم کی وجہ سے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ آر کا سبب ہوگی، ہمارے لیے یہ شرم کا سبب ہوگی بیٹی، اپنی بیٹیوں کو، زندہ بیٹی کو، زندہ ہو کسی فوت شدہ کو دفن کرنا، پیاروں کو، یہ بھی بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے. اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے جب وہ فوت ہو جائیں تو دفن کرنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اسی فیبرری کے اندر، پچھلی جو فروری گزری ہے، میری 3 سال کی بیٹی فوت ہوئی تھی. میں آج تک اس لمحے کو محسوس کرتا ہوں کہ میں نے کس طرح اپنی بیٹی کو منو مٹی کے نیچے ڈالا ہے. یہ میں اور ہر باپ جس نے اپنے باپ کو دفنایا ہے، جس نے اپنی ماں کو یا کسی بھائی کو یا کسی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو رشتہ دار کو، واللہ وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ فوت شدہ جو تھی ہی مٹی کی امانت، ان کو ہم اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے تھے، دبانا ہی دبانا تھا، مٹی کے حوالے کرنا ہی تھا. لیکن بڑے حوصلے اور جگرے کا کام ہوتا ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ اس میت کو بھی مٹی کے نیچے ڈالنا. اپنے پیاروں کو، فوت شدہ کو مٹی کے نیچے ڈالنا اور دفن کرنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. دل انسان کا گھبراتا ہے اس چیز سے. لیکن ان کی شقاوت قلبی آپ دیکھیے کہ وہ کتنے سخت دل تھے، کتنے جاہل تھے کہ زندہ بیٹی، زندہ روح، زندہ جان کو ایسے گڑا کھود کے اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یہ ظلم تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی لڑکی جب کل قیامت کا دن ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو اللہ تعالیٰ بچی کو اٹھائیں گے، اپنے سامنے حاضر کر کے اس لڑکی کے سوال کیا جائے گا، اے بچی بتا، اے معصوم جان تو بتا، تجھے کس گناہ اور جرم کے سبب سے زندہ درگور کیا گیا تھا اور کیوں تیرا قتل کیا گیا تھا. یہ اصل میں ان قتل کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تیرا مجرم کون ہے، کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا. تو یہ حالت تھی وہاں پر، معاشرتی حالت، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، لڑائی جھگڑے قتل و غارت اتنی عام تھی. میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، ویسے تو بہت ساری جنگیں عربوں کے ہاں ہوتی تھی. ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی جنگ چھڑی. بنو تغلب کے شاید لوگ تھے یا بنو بکر کے. ایک سردار نے اس کی چراگاہ کے اندر کسی کی اونٹنی چرنے کے لیے آئی. اس نے ایک دن منع کیا، دوسرے دن اونٹنی پھر چرنے کے لیے آ گئی. اور وہ اونٹنی کسی دوسرے گھر کے اندر کوئی مہمان آئی ہوئی تھی، ایک عورت جو ان بچوں کی خالہ لگتی تھی، لڑکوں کی، تو اس کی اونٹنی تھی. دوسرے تیسرے دن آئی تو اس نے تیر مار کے نا اس اونٹنی کو مار دیا سردار کہ میری چراگاہ میں آئی. بڑا ظلم ہے، اونٹنی کو مارنا بہت بڑا ظلم ہے، معصوم جان ہے، اس کا کیا قصور ہے. لیکن معاملہ گمبھیر اس سے آگے ہے. اس کی بنیاد پر ایک جنگ شروع ہوئی دو قبیلوں کے درمیان. اس کو کہتے ہیں حرب البسوس. اونٹنی کا نام تھا بسوس، یا پھر اس عورت کا نام تھا کہ جس کی وہ اونٹنی تھی. آپ جب بھی گوگل پہ کبھی سرچ کر لیں حرب البسوس ایسے لکھیں، آپ کو وہ ساری سٹوری آ جائے گی سامنے، کسی بھی زبان میں لکھیں. 40 سال تک وہ جنگ چلتی رہی دو قبیلوں کے درمیان. ایک قبیلے کے اندر کوئی جوان مرد باقی نہیں بچا، سارے کے سارے مارے گئے ایک اونٹنی کا بدلہ لینے کی وجہ سے. اتنی جہالت تھی ان لوگوں کے اندر. ایسے عالم میں آمنہ کا لال، سراج منیر، روشن چمکتا ہوا چراغ مکہ کی اس بستی کے اندر، عبد المطلب کے گھر کے اندر اور سیدہ آمنہ کی گود کے اندر جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کو مالک کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، آپ کو اللہ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا داعی بنا کے بھیجا، اور آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا کہ آپ ہدایت کا روشن چمکتا ہوا چراغ ہیں۔ آپ کی دعوت سے ظلمت، اندھیرے، شرک، بدعت، معاشرتی برائیاں، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کی ہدایت جاتی ہے، جہاں تک آپ کی سیرت جاتی ہے، جہاں آپ کا واعظ جاتا ہے، جہاں آپ کا پہنچایا ہوا قرآن جاتا ہے، جہاں آپ کی سنت جاتی ہے، جہاں دعوت جاتی ہے، وہاں اندھیرے مٹ جاتے ہیں، وہاں پر علم کی، ایمان کی، توحید کی، سنت کی اور عدل و انصاف کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ آپ کو ہدایت کا چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کے ہم نے بھیجا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار، ساری آدم کی اولاد کی سرداری کا تاج اللہ تعالیٰ میرے سر پہ رکھیں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے جس کی قبر انور کھلے گی، آپ نے فرمایا وہ میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِينَ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا شفاعت کرنے، سفارش کرنے کا اختیار بھی مجھے دیا جائے گا، اور سب سے پہلے سفارش بھی میری مانی جائے گی۔ مجھ سے پہلے نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی شہید، نہ کوئی حافظ قرآن، آپ سے پہلے نہ کوئی اللہ کے سامنے سفارش کر سکے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی سفارش مانی جائے گی۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو دستک میں دوں گا۔ میرے سے پہلے کوئی مخلوق میں سے جنت کے دروازے پہ جا کے جانا تو دور کی بات، دروازے پہ داخل ہونا تو دور کی بات، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا ہے تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹکھٹانا ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَأَسْتَفْتِحُ، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، آ کر دروازے پہ دستک دوں گا، آگے سے دربان جنت اس سے کہوں گا دروازہ کھولیے، دربان جنت کہے گا من انت، آپ کون ہے، اپنا تعارف کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا نام بتاؤں گا، آگے سے دربان جنت کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، صحیح مسلم کی حدیث، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا، دربان جنت پوچھے گا آپ کون ہیں، میں اپنا نام بتاؤں گا، دربان جنت کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے علاوہ میں کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ آپ سے پہلے میں نے کسی کے لیے دروازہ جنت کا کھولنا، جنت کا دروازہ بھی کھلوانا ہے تو آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، حسن و حسین کے نانا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کے بابا جان نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ، سیدہ خدیجہ، دیگر امہات المومنین کے سر کے تاج نے، اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد، پیر کامل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا ہے۔ اور جنت کے دروازے پہ کھلوانا ہی نہیں بلکہ اپنی امت کے گناہگاروں کو جنت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ہاتھ بھی لے جانا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا،
اللہ تعالیٰ اس دن ایسے غضب میں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کبھی اتنا غضب میں نہیں ہوگا۔ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا۔ وہ تسبیحات جو مجھے اللہ نے آج نہیں سکھائیں، اس وقت میدان محشر میں جب اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے میں سجدے میں پڑا ہوں گا، حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے انعام کرے گا وہ تسبیحات جو اللہ نے ابھی تک نہیں سکھائیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تسبیحات کے ساتھ رب کی تعریفیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، آپ اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو مانا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت کے لوگ جہنم کے اندر پڑے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے پیارے، میں آپ کے ساتھ آپ کی امت کے وہ لوگ بھیج دیتا ہوں جنہوں نے ایمان لائے، پکا ایمان لائے، اور ان کے دل کے اندر ایمان ایسا موجود ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنے لوگوں کو جنت میں بھیج دیتا ہوں کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے اور بغیر جہنم میں جائے اور سیدھے جنت میں جائیں گے، جائیں میں آپ کی سفارش سے ان لوگوں کو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت کے اندر بھیج دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ وقت گزرے گا، میں صبر کروں گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا، پھر اسی طرح سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، سجدے میں پڑا رہوں گا پڑا رہوں گا پڑا رہوں گا، پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑا رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے تسبیحات سکھائے گا، میں اللہ کی تسبیحات کروں گا۔ حدیث صحیح مسلم کی پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو سوال کریں گے آپ کے جواب آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، اور آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو مانا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا اللہ رب امتی رب امتی رب امتی، کہا ہم نے تو آپ کی امت کے لیے آپ کو دے دیا، اتنے لوگ جنت میں چلے گئے بغیر حساب کتاب کے آپ کی امت کے، نہیں یا اللہ میری امت کے بہت سارے لوگ میرے کلمہ پڑھنے والے میرے پر ایمان لانے والے ابھی بھی جہنم کے اندر پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائے اخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جائے میرے پیارے ہر اس بندے کو جہنم کی آگ سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک نہیں کیا، اس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اس کو پیارے حبیب آپ نکال کے اپنے ساتھ جہنم سے جنت کے اندر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توفیق سے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ دو باری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ٹھہرا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر مجھے اپنی امت کی غم امت کی فکر لاحق ہوگی۔ بہت سارے لوگ جہنم میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر تیسری دفعہ سجدہ کروں گا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کیا مانگتے ہیں پیارے؟ آپ کا پھر ایک ہی سوال ہے رب امتی امتی امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت۔ آپ کے کہنے پر ہم نے اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا آپ کی شفاعت سے، یا اللہ ابھی بھی جہنم میں میری امت کے لوگ پڑے ہوئے۔ فرمایا جائیے آپ جو مانگتے ہیں ہم آپ کو دیں گے، اے پیارے حبیب آپ کی سفارش کا انکار نہیں کرتے، جائیے اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من بر من ایمان، اے پیارے حبیب جائیے جس بندے کے دل کے اندر جو کا دانہ بڑا ہوتا ہے، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر نہ گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں لے جائیں۔ جہنم سے نکال کے 3 باریاں ہوگی، چوتھی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر اللہ کے سامنے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ کی ساری مانگیں مان لی، یا اللہ ابھی بھی امت کے بہت سارے لوگ جہنم میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جائیے ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیں جس بندے کے دل کے اندر
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. اور ایک روایت کے لفظ ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان, رائی کا دانہ پھر بڑا ہوتا ہے, عام آنکھ سے نظر آتا ہے. فرمایا اس سے بھی کم جائیے جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے نا, اور اس نے شرک اور کفر نہیں کیا, اتنا بھی ایمان موجود ہے, اس کو اپنے ساتھ نکال کے جنت کے اندر لے جائیں. اب ذرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ اس کو کہتے ہیں دھوپ چڑھی ہو, کمرے میں اندھیرا ہو گپ, اور آپ تھوڑی سی کھڑکی کھولتے ہیں, وہ کھڑکی کے تھوڑے سے کواڑ سے, تھوڑی سی لکیر سے دھوپ کے اندر جو آپ کو ذرات نظر آتے ہیں, آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے. اب یہ یہاں پر ابھی ذرات موجود ہیں, یہ اربوں خربوں ذرات اس وقت موجود ہیں. میں ابھی اپنی داڑھی کو ایسے کروں, کپڑوں کو ایسے کروں, یہ ذرات نکلیں گے, لیکن روشنی کی وجہ سے وہ ذرات مجھے نظر نہیں. اگر اندھیرا ہو اور کوئی تیز روشنی پڑے, تھوڑی سی تیز روشنی, تو اس میں وہ ذرات اٹھتے ہوئے نظر کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ذرہ, جو عام طور پہ ہم دیکھ نہیں سکتے, اس کو پکڑ نہیں سکتے ہاتھ سے, محسوس نہیں کر سکتے. فرمایا جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے نا, شرک اور کفر نہیں ہے, اس کو بھی اپنے ساتھ 4 باریاں ہو گئی. اب جہنم میں کون بچ گیا ہے؟ من حبسہ القرآن. نبی پاک نے فرمایا اب جہنم میں صرف وہ بچ گئے ہیں امت محمد میں سے, من حبسہ القرآن فی النار, جن کو قرآن مجید نے جہنم میں روک رکھا ہے. قرآن مجید نے روکنے سے مطلب کیا ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, منافق جو اوپر سے ایمان لائے, دل سے اسلام کے دشمن تھے جیسے عبداللہ ابن ابی, اور تیسرے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے رہے, غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے, غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانگتے رہے, ان کو قرآن نے روک رکھا ہے. کیسے؟ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی شرک سے کم تر گناہ جس بندے کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن اللہ نے شرک کسی کو معاف, شرک سے کم تر گناہ, شرک سے کم تر گناہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. نبی پاک کی شفاعت سے جن کو معافی ملے گی نا, بار بار جا کے وہ شرک سے کم تر گناہ ہوں گے, لیکن وہ شرک نہیں ہوگا. شرک سے کم تر گناہ, شرک اکبر, کفر اکبر, نفاق اکبر, ان 3 گناہوں کی سزا ابدی جہنم ہے. ان کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, ہر توبہ کے ذریعے تو دنیا میں شرک اور کفر بھی معاف ہو جاتا ہے, مرنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے تو, لیکن وہاں پر شہداء کی سفارش سے, رشتہ داروں کی سفارش سے, انبیاء کی سفارش سے, فرشتوں کی سفارش سے, اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بخشے جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان, ایسا مقام, ایسی فضیلت لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا, سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں داخل ہوں گا, اور میں نے کہا داخل ہی نہیں ہوں گے, اپنی امت کو سفارش کر کے ساتھ لے کے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کمالات ہیں, ایسے معجزات ہیں, ایسی آیات ہیں, ایسی علامات نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم یا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث. آپ نے فرمایا بے شک کی تو کیا بات ہے, جب وحی آ گئی, جبریل آ گئے, قرآن اترنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامت و نبوت اور ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا, اعلان ہو گیا. آپ نے فرمایا اب بھی میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں, میری بعثت سے پہلے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میری بعثت سے پہلے جب میں گزرا کرتا تھا نا, وہ پتھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سلام کیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے, باہر قضائے حاجت کے لیے گئے, کوئی اوٹ, کوئی پردہ نظر نہیں آیا, کھلا میدان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے تھے. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے باہر جاتے اب عادل مذہب,
بہت دور جاتے، بہت دور جاتے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، اتنا حیا تھا۔ آپ گئے، کوئی اوٹ، کوئی پردہ، کوئی وہاں پر ایسی جگہ نہیں تھی جو پردے کا کام دے سکے۔ آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیا ہیں، آپ کے معجزات کیا ہیں، آپ کے شان و مقام کیا ہے، کہ درخت بھی آپ کی اللہ کے حکم سے بات مانتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کوئی اوٹ کوئی پردہ نہیں تھا، دو درخت کھڑے تھے دور دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، اس کو ہاتھ لگایا، اللہ کی قسم وہ درخت چلتا ہوا رسول اللہ کے پیچھے آیا۔ دوسرے درخت کو اشارہ کیا، دونوں درخت آپس میں مل گئے، اوٹ اور پردے کا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا، وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، مالک نے کہا قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ یہ تو درختوں کی بات ہے نا، درخت تو زمین پر ہیں، یہ تو ہم انسان بھی ان کو اکھاڑ سکتے ہیں ویسے، لیکن کہنے پر قریب تو نہیں آتے۔ یہ تو پیغمبر کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر کر دکھایا ہے، قدرت تو مالک کائنات کی ہے۔ لیکن چاند جو ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مشرکین مکہ نے کہا، قریش مکہ نے کہا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اپنی کوئی علامت دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے، ہم مانے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نشانی دیکھنی ہے؟ 14ویں رات تھی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ تپش رہا، چمک رہا تھا، ستارے ٹاواں ٹاواں تھے، اندھیری رات، چمکتا ہوا چاند۔ مکہ والوں نے نشانی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایسے چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور دو ٹکڑے ایسے نہیں کہ اس میں دراڑ پڑ گئی ہو صرف اور دیکھنے والے کو دکھائی دے غور سے کہ چاند میں دراڑ پڑی ہے، نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چاند کا ایک ٹکڑا الگ ہو کے حرا پہاڑی کے اوپر چلا گیا، دوسرا دور ہو کے حرا پہاڑی کے نیچے آ گیا، اتنا دور چلا گیا ایک دوسرے سے۔ حدیبیہ کے موقع کے اوپر 1500 یا 1300 کے قریب صحابہ تھے، پانی ختم ہو گیا حدیبیہ کے کنویں کے اندر۔ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، مکہ والے آگے آنے نہیں دینا چاہتے تھے، وہاں پر رکے ہوئے تھے، 1300 یا 1500 صحابہ تھے حدیبیہ کے کنویں سے۔ کہتے ہیں ہم نے جتنے دن رہے نا، صحابی کہتے ہیں پانی سارا نچوڑ دیا، بالکل ایک بوند پانی نہیں بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز کا وقت ہے، یا رسول اللہ پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو اور طہارت کے لیے کہاں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی کسی کے پاس کچھ تھوڑا بہت پانی ہے، کچھ چند گھونٹ۔ ایک صحابی نے تلاش کر کے لایا تو اس کے مشکیزے اور برتن میں چند گھونٹ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی کے ساتھ وضو کیا اور کلی کی، اور تھوڑا سا پانی اپنے منہ مبارک میں لیا۔ حدیبیہ کے کنویں پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس حدیبیہ کے کنویں کے اندر کلی فرما دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دو، اترکوہ ساعتن، اس کنویں کو چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ، جا کے کنویں سے پانی بھر لو۔ وہ جس میں ایک قطرہ پانی کا نہ چھوڑا، جس سارے کو نچوڑ دیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کی کلی کی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ حدیبیہ کا کنواں ایسے پانی سے بھرا ہوا تھا جیسے وہ پانی کے ساتھ ابل رہا تھا اور اس کے کناروں سے پانی باہر نکل رہا۔ ہم جب تک رہے اس سے پانی پیتے رہے، جب سفر کرنے لگے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، خود پانی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکلے تو اپنے لیے پانی سفر کے لیے بھر لیا۔ کہتے جب ہم چھوڑ کے آئے تھے پانی کے ساتھ، حدیبیہ کا کنواں اسی طرح ابل رہا تھا اور اس طرح پانی دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح 100 اور سفر میں گئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، پانی کوئی نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ملتا، پانی کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں تلاش کرو پانی کو، کوئی نہیں ملتا۔ ایک عورت آ رہی تھی، اس نے 2 مشکیزیں اپنے اونٹ کے اوپر لادے ہوئے
اس سے پوچھا کدھر سے آ رہی ہو؟ پانی لے کے آ رہی ہوں۔ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا جہاں تم کھڑے ہو نا یہاں سے 2 دن کی مسافت پر 2 دن کی مسافت پر پانی ہے، وہاں سے لے کے آ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو کہا کہ بی بی نیچے اتر، اس کو نیچے اتارا، اس نے تھوڑا سا پانی دے، کتنا؟ تھوڑا سا پانی دے۔ اس نے پانی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن کے اندر پانی ڈالا، یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس پانی کو آپ نے اس برتن کے اندر ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اپنا برتن تھوڑا سا اس عورت کے مشکیزے سے پانی لے کے ایک لوٹے یا برتن میں ڈالا، آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، انگلیاں ڈبو کے باہر نکالی، آپ کی ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کہا پتھروں سے پانی نکلا کرتے ہیں، پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، جہاں پر گلیشیئر ہوں وہ پگھلتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، آسمان سے پانی برسا کرتا ہے، زمین میں نلکا لگائیں، کنواں کھودیں، زمین کے نیچے پانی ہے وہ نکلا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ محبوب اور پیاری ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم کے ہاتھ پر ایسی قدرت لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کے 5 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایمان افروز بھی ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خندق کے اندر حدیث ہے۔ 1200-1500 صحابہ مزدور لگے ہوئے تھے، مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے، 2-2 3-3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے قمیص ہٹا کے بتایا اے میرے صحابی تو نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے ہیں، آپ کے ساتھی بھوکے ہیں۔ گھر گئے دوڑے دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی نہ گئی، اپنی بیوی کو پوچھا گھر کے میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک پٹھوری بکری ہے، داجن یا عتود ان کے لفظ بولے، ایک پٹھوری بکری ہے اور ایک سا 2 کلو 40 گرام ہوتے ہیں، اتنے ہمارے پاس جو اور آٹا ہے دانے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بکری کو ذبح کیا اور کہا کہ چکی کے ساتھ جو کو پیسو، آٹا بناؤ، 4-5 بندوں کا کھانا بنا لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک دیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیوی کو کہہ کے بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے اس کو دے کے آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، قصے کہانی میں نے کبھی سنائی نہیں ہے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر سرگوشی کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، آپ کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں ایسا کر کے آؤں چند بندوں کا کھانا ہے، یا رسول اللہ آپ آ جائیے گا، اپنے ساتھ 2-4 بندے لے آئیے گا، اتنے ہی بندوں کا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر کو یا کسی اور صحابی کو بلا کے کہا جس کی آواز بلند تھی، کہا بلندی پہ چڑھ جا، بلندی پہ، اور وہاں پہ جا کے اعلان کر یا اخلا خندق، اے خندق کھودنے والے سارے مجاہدوں، ان جابرن قد جعل سؤرن، سارے خندق والے اعلان سن لو، جابر بن عبداللہ نے آج تم خندق والوں کے لیے گھر کے اندر دعوت پکائی ہے۔ سارے خندق 1500 لوگ تقریباً خندق کھود رہے تھے یا 1000، آپ کو کہا کہ 3-4 بندے، نبی پاک نے اعلان کروا دیا یا اخلا خندق، سارے خندق والے سن لو، ان جابرن قد جعل سورن،
जाबिर ने आज तुम्हारी दावत पकाई है, तैयार हो जाओ। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के, तो मैं तो कहता हूं ऐसे जैसे पांव तले जमीन ही निकल गई। क्या सोचा होगा? गए घर, दौड़ के जाकर बीवी को बताया। बीवी ने कहा आप मेरी सुदकी करवाओगे, आप मेरी जिल्लत करवाओगे। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया ये ऐलान, ये आमिना के लाल आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये ऐलान करवाया। लिहाजा हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इतने बंदू का खाना, 4 बंदू 5 बंदू का खाना 1000 या 1500 का लश्कर कैसे खाएगा। ये उस आमिना के लाल को पता होगा, ये उसके रब को पता होगा। आ गए, खाना खाने का वक्त हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर जाओ, अपनी बीवी को कह दो हंडिया चूल्हे से उतारनी नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं, आटा गूंद दो, रोटी बनानी नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। आपने जाके अपना लुआबे मुबारक, अपना थूक मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हंडिया के अंदर थोड़ा सा मिलाया, आटे के अंदर थोड़ा सा मिलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाबिर की बीवी को कहा अकेले इतने लश्कर की रोटियां तुझसे पकाई ना जाएंगी, साथ कोई पड़ोसन बुला लो, किसी को कहो तुम्हारे साथ और भी बीबियां आ जाएं, तंदूर में रोटियां लगाएं। फरमाया आटे से रोटियां बनाते जाओ, हंडिया को नीचे ना उतारो और इससे सालन डाल के देते जाओ। 10-10, 20-20, 30-30 जितने लोगों के बैठने की जगह थी, खंदक के लोग बारी बारी आते गए, सालन देते गए, वो सैर होके रज के खाते गए, यहां तक कि 1000 या 1500 का लश्कर उस एक पठोरी बकरी और 2 शेर जो उसका आटा, उससे 1500 या 1000 का लश्कर खाना खा के चला गया, सैर होके रज के चला गया। जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं अल्लाह की कसम, कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम 1000 का लश्कर या उससे ज्यादा खाना खा गया, हमारी हंडिया में से एक बोटी गोश्त की कम नहीं हुई, हमारे आटे में से एक पेड़ा आटे का कम नहीं हुआ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हैं, ये आपके मोजज़ात हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात हैं, आपका पसीना। सैयदना अनस इब्न मालिक बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, दोपहर के वक्त सोते थे, आपको पसीना बहुत आता था। सैयदा उम्मे सुलैम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना निचोड़ के एक लकड़ी की डब्बी में डाल रही है, हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेदार हुए, फरमाया उम्मे सुलैम ये क्या करती हो? कहा या रसूलल्लाह हम खुशबू बनाते हैं, हम खुशबू बनाने का काम करते हैं। या रसूलल्लाह हम उस खुशबू के अंदर आपके पसीने को डाल लेते हैं। दुनिया जहान के अंदर कोई कस्तूरी, कोई मिस्क, कोई अंबर आपके पसीने की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपका पसीना मुबारक हमारी सबसे बेहतरीन खुशबू है, इससे अच्छी खुशबू नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम सैयदना अनस कहते हैं मैंने बड़े बड़े रेशम देखे हैं, मोटे रेशम भी, बारीक रेशम भी। हदीस फिर सही बुखारी की, कहते हैं वल्लाहि मा मसिस्तो दीबाजन वला हरीरन अलयना मिन कफ़े रसूलिल्लाह, अल्लाह की कसम रेशम बड़ा नरम होता है, बड़ा मुलायम होता है, बड़ा लतीफ होता है, बड़ा रकीक होता है। अल्लाह की कसम आप क्या पूछते हो? कहते हैं दुनिया जहान के अंदर ना कोई मोटा रेशम, ना कोई बारीक रेशम, नरमी में, मुलायमत में, रेकत में, मोहब्बत में और नरम होने में और प्यारा होने में, फूल जैसा होने में, अल्लाह की कसम कोई रेशम भी, अनस कहते हैं मैंने पैगंबरे करीम की हथेली से ज्यादा नरम नहीं छुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी साहबी हैं, इनके वालिद अब्दुल्ला बिन हराम गज़वा ओहद के पहले शहीद है। कब के? गज़वा ओहद के पहले शहीद। 9 यतीम बेटियां और 1 यतीम बेटा छोड़ के शहीद हुए। इन पर कर्ज बड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जाबिर की किसी न किसी तरीके से मदद करते रहते। एक दिन एक जिहाद से वापस आ रहे थे, सही बुखारी की हदीस है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की सवारी सबसे पीछे रह गई, नबी पाक सबसे पीछे आ रहे थे।
فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سواری اڑ گئی ہے، چل نہیں رہی، بڑی لاغر کمزور ہے. آپ نے اس کو ایک نہ چھڑی ماری. جابر کہتے ہیں میری سواری اونٹ دوڑا، میں سب سے پیچھے تھا، سب سے آگے نکل گیا. رستے میں پڑاؤ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کے کہتے ہیں اے جابر کیا سواری بیچو گے؟ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سے میں بہتاؤ کرتا اچھا لگتا ہوں، آپ کے میری ماں باپ قربان ہے، سواری کی کیا بات ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، فَسَاوِمْنِي، میرے ساتھ بہو تاؤ کرو، ریٹ طے کرو. یا رسول اللہ میں آپ سے بہو تاؤ کرتا اچھا لگتا ہوں، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے. آپ نے فرمایا میں نے سواری مفت میں نہیں لینی، پیسے دے کے خرید کے لینی ہے. پیسے طے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میری ایک شرط ہے. یا رسول اللہ بتائیے. کہا کہ میں پیسے جا کے مدینہ شریف دوں گا، ابھی تو سفر میں ہے، مدینے جا کے دوں گا. جابر رضی اللہ بھی محبت میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میری بھی شرط ہے، مدینے تک پھر سواری بھی میں ہی کروں گا اس کے اوپر. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. مدینے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ہاتھ پیسے بھیجے، سواری سیدنا جابر سے لے لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری خریدنا تھی نہ تھی، بلکہ جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنی تھی اور اس کی مدد بھی ایسے کرنی تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اب پیسے تیرے ہو گئے، سواری کا مالک میں ہو گیا. کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وہ پیسے تیری سواری کی قیمت ہے، یہ سواری واپس لے لے، یہ محمد کریم کی طرف سے تجھے تحفہ ہو گیا. پیسے واپس کر دے، سواری بھی واپس. چلے بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک بندہ آیا ایسے ہی بدو دیہاتی تھا، ان کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے، ان کا گستاخی کا ارادہ نہ بھی ہو توہین کا، تو بہرحال ان کو تھوڑے بعض اوقات سخت مزاج ہوتے ہیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دیہاتی عربی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اندر ایسے کپڑا تھا آپ نے کندھے پہ، اس کپڑے کو لیا اور اس کو بٹ چڑھا کے کہتا ہے آتنی من مال اللہ الذی عندک. آ کے کہنے لگا آپ مجھے اللہ کے مال میں سے دو جو آپ کے پاس ہے. بندہ کوئی قرض نہیں سی لین آیا، گل دھیان نہ سنیا جی، بندہ کوئی قرض لینا، آپ نے وہ قرض نہیں سی دینا. وہ بندہ کہہ رہا ہے منو بیت المال چ میری مدد کرو، تو پوچھو دا طریقہ دیکھو کس طرح پوچھ رہے. ساری کائنات دے امام نہیں تو انہاں موقعوں دے اوتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مواقع پر تیار ہوتے کہ میں اس کی گردن اتار دوں. اس کی جرت کیسے ہوئی کہ پیغمبر کریم کی طرف نظر بھر کے بھی دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ نے کہا بندے چھوڑ، آرام سے بات کر. آپ نے فرمایا صحابہ کو ادھر، آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور جاؤ، یہ جتنا مال مانگتا ہے نا اس کو دے دو. ایسی بھی کوئی دنیا میں مثال دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ایک جا رہا تھا، سمامہ ابن اسال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس گئے ہوئے تھے، وہ پکڑ کے لے آئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیے. سمامہ بڑا اکھڑ مزاج آدمی، وہ اپنے علاقے کا امیر ہے، حاکم ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں مدینہ پڑتا تھا. پکڑ دیا. یمامہ وہاں سے گزر کے مکہ جانا ہے، مدینہ رستے میں پکڑتا ہے. پکڑ دیا، کافر تھا. 3 دن مسجد نبی میں باندھا. نبی پاک نے فرمایا اس کو کھانا بھی اچھا دو، پینا بھی اچھا دو، کوئی سختی نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کے نکلتے یا کسی بھی نماز پر پوچھتے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ ان تقتل ذا دم وان تنعم علی منعم. اگر آپ قتل کریں گے تو میں نے آپ کے بندے مارے ہیں، یا پھر میرے پیچھے میرا خاندان ہے، قبیلہ ہے، مجھے قتل کرو گے میرا بدلہ دیا جائے گا. اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے میں احسان کا بدلہ دینے والا ہوں. 3 دن ہو گئے، اس کی دھمکیوں میں کیا آنا تھا، لیکن یہ اخلاق کریمانہ تھا. 3 بھی دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. سمامہ وہاں سے نکلا. رستے کے اندر اس نے سوچا، اس نے کہا کہ بھئی میں ایک علاقے کا امیر ہوں، حاکم ہوں، بادشاہ ہوں. میں روم، فارس، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں گیا ہوں، لیکن اتنا حوصلے والا، اتنا تحمل والا، اتنا اخلاق والا، اتنا برداشت والا تو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اتنا تحمل، اتنا خوش اخلاقی. گیا وہاں پر ایک
پانی کا کوئی گھاٹ تھا، وہاں سے غسل کیا، دوڑتا ہوا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ آیا ہے؟ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا پھر آ گیا۔ اس نے کہا میں نے گیا تھا جب میں نے آپ کا اخلاق نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا اخلاق دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، سمامہ مسلمان ہو گئے۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا نا، آپ کہتا ہے یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھی پکڑ کے لے آئے تھے، آپ اجازت دے تو میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمرے سے میں کیسے روکتا ہوں، کر جاؤ کر کے آؤ۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا ہمارا علاقہ گندم کے حوالے سے زرخیز ہے، مکہ والوں کی ساری گندم ہمارے علاقے سے جاتی ہے، آپ کہیں تو مکہ والوں کو ایک دانہ گندم کا نہ آج کے بعد جائے۔ کریمانہ اخلاق ہے رسول اللہ کا۔ مکہ والوں نے مکہ سے رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ظلمن نکالا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ نے فرمایا میں لوگوں کا رزق بند کرنے والا نہیں ہوں، پابندیاں لگانے والا نہیں ہوں۔ نہیں، وہ ہیں تو اپنے ہی نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کا رزق اور ان کی گندم بند نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان میں سے کچھ کافر ہیں، سردار ہیں، لیکن ان کے بچے بھی ہیں، ان کے عورتیں بھی ہیں، ان کے بزرگ بھی ہیں، ان میں مجبور لوگ بھی ہیں۔ بہرحال سیرت کا یہ بہت لمبا وسیع مضمون ہے، تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، کچھ رسول اللہ کے معجزات رکھے، آپ کی شفاعت کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں پر احسان ہونے کا ذکر کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری خیر، ہماری بھلائی اس بات کے اندر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور سیرت طیبہ کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور کھری محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کی سنت کے مقابلے میں دنیا جہان میں کسی کی بھی بات قبول نہ کریں۔ سنت پہ ڈٹ جائیں، بدعت سے بچ جائیں۔ سنت کے اندر خیر ہوتی ہے، بدعت کے اندر بدعت گمراہی ہوتی ہے، بدعت جہنم میں لے کے جانے والی ہے، سنت جنت کے اندر لے کے جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی سے سچی محبت کرنی چاہیے یا سب سے زیادہ محبت کے کوئی لائق ہے تو وہ کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بدعات سے بچ جائیں، خرافات سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کے آئے، سنت کی دعوت لے کے آئے اور حلال بتانے کے لیے آئے، حرام سے بچانے کے لیے آئے اور حیا کی دعوت دینے کے لیے آئے، بے حیائی سے بچانے کے لیے آئے، صلہ رحمی کی دعوت دینے کے لیے آئے اور قطع رحمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا حکم دینے کے لیے آئے اور ظلم اور عدوان سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مقصد ہے، ہم اس مقصد کو جانیں، آپ پر ایمان لائیں، ایمان لائے ہیں آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے قرآن پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اس پر عمل کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچ جاؤ، سنت کی مخالفت سے بچ جاؤ، بدعات و خرافات کو اور دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے چھوڑ دو۔ چاہے آپ کا ارادہ محبت رسول کا ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت بھی پسند نہیں ہے جس میں طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا نہ ہو۔ طریقہ رسول اللہ کا اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کی شریعت، آپ کا قرآن، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اس پر چلنے کے بجائے ہم نئے نئے کام کرتے ہیں، نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں کرتے ہیں اور نئے نئے سیلیبریشن کرتے ہیں، نئے نئے سالانہ تہوار کرتے ہیں، لیکن جس کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق ہے، نہ خلفائے راشدین، صحابہ، سلف صالحین سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق ہم نے کچھ دنوں کو تہوار کے لیے بنا لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر 2 عیدیں دی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کہا کہ یہ بھی عید ہے، یہ بھی عید ہے۔ میرے اور آپ کے بنانے سے یا میرے اور آپ کے سوچنے سے کوئی دین اسلام میں تہوار نہیں بنے گا، عید نہیں بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے کی جس شخص کو خوشی نہیں ہے، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پیدائش، بعثت کے اوپر خوش نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ لیکن آمد کی خوشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، آپ کے صحابہ کو بھی ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہوئی، سیدنا عمر ابن خطاب کو بھی رسول اللہ کی آمد کی خوشی تھی، سیدنا عثمان کو بھی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی تھی، آپ کے اہل بیت کو بھی تھی، آپ کے ازواج مطہرات کو بھی تھی، آپ کے 1.5 لاکھ صحابہ کو بھی تھی، تابعین کو بھی تھی، تبع تابعین کو بھی تھی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور دیگر سارے ائمہ
دین جن کو ہم سچا مانتے, کھڑا مانتے, آلو سنہ کے امام مانتے, ان سب کو پیغمبر کی آمد کی, آپ کی بعثت کی, آپ کے دین کی, آپ کے قرآن کی خوشی تھی. لیکن اللہ کی قسم کسی سال بھر کے اندر کسی ایک دن کو ان سب نے عید کا یا خوشی کا دن تہوار کے طور پر نہیں منایا ہے. یہ فاطمیوں نے 4 صدی ہجری کے اندر شروع کیا, اور پھر اہل سنت کے اندر یہ 6 صدی ہجری کے اندر ایک بادشاہ نے عباسی یا دوسرے بادشاہ نے شروع کروایا, اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا. یہ ان کے اپنے لوگ بھی, حضرات بھی کہتے ہیں, ہمارے بھائی لوگوں کے عبدالسمی رامپوری صاحب انوار ساتیہ میں کہتے ہیں یہ سامان فرحت و سرور, اور خاص ربیع الاول کے مہینے میں, اور وہ بھی 12ویں کو, کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت قرون ثلاثہ صحابہ سلف صالحین سے نہیں ہے. مولانا غلام رسول سعیدی صاحب شارح صحیح مسلم وہ لکھتے ہیں, کراچی والے بھائی لوگوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں, کہتے ہیں صحابہ نے, تابعین نے, سلف نے, 3 زمانوں کے لوگوں نے یہ محافل میلاد منعقد نہیں کی. یہ بات سچ ہے کہ صحابہ اور سلف نے نہیں کی. مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب جال حق کے اندر لکھتے ہیں, کہتے ہیں لم یفعل احد من القرون الثلاثہ, 3 پہلے زمانوں میں صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. انما حدث بعد, یہ تو سب کا سب بعد میں پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی سنت پہ ڈٹ جائیں. کس پر؟ سنت پہ ڈٹ جائیں, اور کوئی بھی کام اپنی طرف سے ایجاد نہ کریں. دین اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کی صورت میں دے کے گئے, اس کے علاوہ کسی دین کو ہم دین مانتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.